وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم حضرات سامعین کرام، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی آج 14 تاریخ ہو چکی ہے۔ آج کی رات شب براءت ہے۔ اور آج کی رات کے بعد تقریباً 15 دن ہی رہ جائیں گے اس مہینے کے، کہ جس مہینے کی تیاری اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 2 مہینہ پہلے سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ جو پڑھی وہ حقیقتاً ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رجب کے مہینے میں، جب رجب کا مہینہ اسٹارٹ ہوا کرتا تھا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب کے اندر اور رجب کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے شعبان کے اندر برکت عطا فرما، اور اتنی برکت عطا فرما، اتنی برکت عطا فرما کہ ہمیں خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ وبلغنا رمضان، کہ شعبان کے بعد جو مہینہ رمضان مبارک کا آ رہا ہے وہاں تک پہنچا دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ جس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے، وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے صرف رمضان المبارک کی تیاری کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ آج رات جو شب برات ہے، شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونا، چھٹکارا پانا۔ وہ جیل سے بری ہو گیا، وہ مقدمے سے بری ہو گیا، بولتے نا، یہ اسی سے ہے شب برات۔ برات یعنی چھٹکارے کی رات، بری ہونے کی رات۔ ہم جو گناہوں کی زنجیر میں جگڑے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے جس طرح ظالموں اور اسی طرح شیاطین نے ہمیں گھیرے رکھا ہے، اپنے پنجے کے اندر جگڑ رکھا ہے، میرے بھائیوں آج جو آنے والی رات ہے یہ ان تمام آفتوں اور بلاؤں سے چھٹکارے کی رات ہے۔ ہم اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں اور غور و فکر کریں کہ ہم نے کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے برے اعمال کیے، سب پر ہم ایک گہری نگاہ ڈالیں۔ جو بھی اچھا عمل ہمارے سامنے آئے، کوئی بھی اچھا کام ہمارے سامنے آئے، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اے میرے رب، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے فلاں موقع پر اتنا اچھا کام دیا، بس تو اس عمل کے اندر میرے اخلاص پیدا فرما اور اپنی بارگاہ کے اندر تو اس کو قبول فرما۔ اور اگر میرے بھائیوں کہیں پر کوتاہی رہی ہے، بھول چوک ہوئی ہے، تو پھر ہم اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ رب العزت کے سامنے ہم روئیں، گڑ گڑائیں۔ آج کی رات یہ رونے کی رات ہے، گڑ گڑانے کی رات ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کی رات ہے، نہ کہ حلوے پکا کر اس کو جھوم جھوم کر کھانے کی رات ہے۔ یہ حلوے کی رات نہیں بلکہ جلوے کی رات ہے۔ اس میں ہمیں عبادات سے کام لینا ہے اور جلوہ اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اچھے پکوان گھر میں پکا کر اور اس کی لذتوں میں اتنے منہمک ہو جائیں، اتنا کھا بیٹھیں، اتنا پیٹ بھر لیں کہ ہم عبادت بھی نہ کر سکیں۔
4 رکعت نماز ادا نہ کر سکے، تہجد کی نماز ادا نہ کر سکے، صلاۃ التسبیح نہ پڑھ سکے، اگر ہو سکے تو اس کو روزانہ 24 گھنٹے کے اندر 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اگر 24 گھنٹے کے اندر فرصت نہ ملے تو ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ اگر 1 ہفتے کے اندر بھی فرصت نہ ملے، وقت نہ ملے، تو مہینے کے اندر کم از کم 1 مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لو، اور اگر اتنی بھی فرصت نہ ملے تو کم از کم سال کے اندر تو 1 مرتبہ ضرور اس کو پڑھ لو، اور سال میں بھی اگر فرصت نہ ملے تو فرمایا کہ زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ تو اس کی فضیلت کو اور اہمیت کو حاصل کر لو، اس کو ادا کر لو، تاکہ اس کی نورانیت اور برکتیں تمہیں حاصل ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو، صلاۃ التسبیح آج کی رات میں ادا کریں۔ بہرحال یہ ہے کہ آج کی رات نہ تو پٹاخے پھوٹنے کی رات ہے اور نہ ہی گھومنے پھرنے کی رات ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے، ان کا یہ طریقہ رہتا ہے کہ بھائی پوری رات جاگنا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس پوری رات جاگنا ہے۔ میرے بھائی، پوری رات جاگنا اس رات کے اندر مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھیں مکمل اور آرام سے بستر پہ سو جائیں، صبح وقت پر اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے یہ عمل کر لیا، پوری رات کی عبادت کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس رات میں، اس درمیان میں وہ گناہ والے کام سے بچا رہے، موبائل کی خرافات سے بچا رہے، ٹی وی کی جو نحوسیات ہیں ان سے بچا رہے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی نظر میں پکڑ کے لائق ہو اور گناہ کا باعث ہو۔ اس لیے جتنی ہمت ہو، جتنی طاقت ہو، اتنی عبادت کرے۔ اور یہ نہ ہو، ایک اور بات یاد رکھیں، اس رات کے اندر ہمارے گھر کے اندر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ان کا یہ طریقہ رہتا ہے کہ بس اٹھا بیٹھی لگانی ہے اور گنتی چلتی رہتی ہے، اور اگلے دن پھر آپس میں یہ چرچا ہوگا کہ رات بہن تو نے کتنے نفل پڑھے تھے، تم نے کتنے نفل پڑھے تھے، کہ میں نے 200 پڑھے تھے، میں نے 50 پڑھے تھے، اور میں نے 100 پڑھے تھے۔ اس طرح سے آپس میں مذاکرہ کریں گے۔ یہ تعداد کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کے یہاں کمیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیفیت کا اعتبار ہے۔ کمیت کا مطلب ہے کہ عمل کتنا کیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن اعتبار اس کا ہے، حساب اس کا ہوگا کہ عمل جتنا بھی کیا ہے کیسا کیا، کیسا کیا، اس چیز کا حساب ہوگا۔ کیفیت کے معنی آتے ہیں کیسا کیا، کمیت کے معنی آتے ہیں کتنا کیا۔ تو میرے بھائیو، نوافل جو ہوتے ہیں اور نفلی عبادات جو ہوتی ہے، اس کا یہاں اللہ رب العزت یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے نوافل پڑھے یا نہیں پڑھے، تم نے نفلی عمل تھوڑا کیا، جیسا بھی کیا، کیسا کیا، اخلاص کے ساتھ کیا، اس کا ضرور حساب ہوگا۔ تو ہم اپنے گھروں پر جا کر اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں اور اسی طرح اپنی ماؤں سے، سب سے یہ کہیں کہ ہم تھوڑی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، ہمارے رکوع لمبے ہوں، ہمارے سجدے لمبے ہوں، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے بجائے 5 یا 7 مرتبہ کہیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بجائے 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ التحیات میں، التحیات سے لے کر درود شریف اور اس کے بعد کی دعا، اور اس درمیان میں جتنی دعائیں یاد ہوں عربی الفاظ کے اندر وہ ساری پڑھ ڈالیں، یعنی کہ قاعدے کو بھی لمبا کریں، جتنا ہو سکے قرآن کریم جتنی صورتیں یاد ہوں پہلی رکعت میں پڑھو، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی کو پڑھ ڈالو۔ نفلی عبادات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو جتنی لمبی ہو 2 رکعتیں ہوں، لیکن اخلاص کے ساتھ ہوں، اخلاص کے ساتھ ہوں، اچھی طرح سے رکوع اور سجدہ ہو، ہماری نیت خالص ہو، دکھلاوے کی نیت نہ ہو، گنتی کی نیت نہ ہو کہ ہم اگلے دن اس کا پرچار کریں گے، ہم اپنی سہیلیوں کے سامنے یا اپنے دوستوں کے سامنے بیان کریں گے کہ میں نے رات اتنی رکعت تہجد کی پڑھی اور اتنے پارے میں نے تلاوت کرے اور اتنی رکعت میں نے نوافل کی ادا کری اور میں نے صلاۃ التسبیح بھی پڑھی، یہ بھی کیا وہ بھی کیا۔ میرے بھائیو نہیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ پوری رات میں عبادت کرتے رہے اخلاص کے ساتھ اور سو گئے آخری وقت میں اور فجر کی نماز چھوڑ بیٹھے۔ نفلی عبادت کی وجہ سے فرض نماز کے اندر کوتاہی کر دینا میرے بھائیو یہ جرم ہے۔ اگر فرض نماز چھوڑ دی آپ نے تو یہ سمجھا جائے گا کہ رات بھر آپ نے عبادت کی ہی نہیں ہے، پوری رات عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
اس لیے ہم جتنی ہو سکے اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے دن ہم پورے دن ہی ٹولتے رہ جائیں, اپنی ہمارے جو فرض منصبی ہے اس کو بھول جائیں, اس میں سستی کر بیٹھیں. اخلاص کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کے سامنے تھوڑی عبادت کریں, لیکن اخلاص کے ساتھ اور اچھی طرح سے ادا کریں, تاکہ وہی عبادت ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے. اور اسی طرح میرے بھائیوں, آج کی رات میں بہت ساری خرافاتیں ہوتی ہیں, بے تحاشا خرافاتیں ہوتی ہیں. ایک حلوے کی رسم ہے, حلوے کی رسم, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت کے اندر. ہمارے بہت سارے ایمان والے ایسے ہیں جو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں کہ اس رات میں حلوہ پکانا ہے, اس کو تقسیم کرنا ہے اور یار دوستوں کو کھلانا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر ان کو کھلانا ہے اور ان کو شکم سیر کرنا ہے. نہیں میرے بھائی, اس کی ضرورت کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں تو ایسی ہیں, آپ روز پکائیے, روزانہ کھائیے. صبح کا ناشتہ آپ کا وہی ہو, تینوں ٹائم آپ روزانہ وہی کھائیے سال کے 12 مہینے, کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر صرف آپ سال میں یا 6 مہینے میں صرف ایک تاریخ اور ایک وقت کو متعین کر لیں گے اور اس میں لازم اور ضروری سمجھ کر ایک کام کو کریں گے اور نہ کرنے پر یہ سمجھیں گے کہ نحوست آ جائے گی اور ہمیں گناہ ملے گا یا فلاں ہمارے پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے, تو یہ عقائد غلط ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہے. اصل جو چیز ہے یہ حلوے کی رات نہیں, میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جلوے کی رات ہے. ہم عبادات کا اہتمام کر کر قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس میں جلوہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں, اللہ کے سامنے ہم اچھے اعمال کر کر اللہ کی بارگاہ میں بھیجیں. یہ رات تو بہت ہی مبارک رات ہے. اس رات کے اندر زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں, اس رات کے اندر روزی روٹی کے فیصلے ہوتے ہیں, اس رات کے اندر انسان کی ایک ایک زندگی سے جتنی بھی جڑی ہوئی چیزیں ہیں سب کے متعلق فیصلے ہوتے ہیں. آئندہ اس شب برات سے اگلے شب برات تک کتنے بندے اس درمیان میں دنیا سے رخصت ہوں گے اور کتنے اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گے, اس کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہر بندے کے ساتھ کتنی روزی مقدر ہے, کتنا وہ گیہوں کھائے گا, کتنا چاول کھائے گا اور کتنی وہ دوسری نعمتیں استعمال کرے گا, ہر چیز کا ذرے ذرے کا حساب اس رات کے اندر فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے. جتنے بھی بچے ہیں, کن کی شادیاں اس سال ہوں گی, کن کی نہیں ہوں گی, یہ سارے فیصلے ہو جاتے ہیں. کن کی جوڑیاں ملیں گی, کن کی نہیں ملیں گی, اللہ رب العزت کن کو اولاد سے نوازے گا, کن کو اولاد سے نہیں نوازے گا, یہ سارے فیصلے اس رات کے اندر ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اس رات کو ہم ہلکے میں بالکل نہ لیں. اس رات کے اندر ہم اپنے تمام کام کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں اور وقت کو خالی کریں, اپنے وقت کو خالی کریں اور مسجد کے اندر آ کر یا اپنے گھر پر بیٹھ کر جہاں بھی ہو سکے سہولت کے ساتھ ہم عبادات کا اہتمام کریں. اسی طرح اس رات کے اندر قبرستان جانا ثابت ہے, لیکن قبرستان کے لیے ایسا طریقہ نہ ہو کہ ٹولیاں کی ٹولیاں بن کے جا رہی ہیں, 15 آدمی 20 آدمی جا رہے ہیں ساتھ شور شرابہ کرتے ہوئے, اور اس طرح سے اگر جائیں گے تو میرے بھائیو وہ عبادت کہاں رہے گی. اس طرح سے تو پھر وہ دوسرے جو جس گلی سے بھی آپ گزریں گے قبرستان میں جائیں گے وہاں کے لوگوں کی عبادت میں بھی خلل پڑے گا. قبرستان میں جائیں اور جانے کے بعد یہ سوچیں کہ یہ جو قبر کے اندر ہیں یہ بھی ہماری طرح انسان تھے, ہماری طرح زمین پر چلنے پھرنے والے تھے, ہماری طرح ان کے بھی ہاتھ پیر تھے, ہماری طرح ان کی بھی زبان تھی, ہماری طرح یہ بھی دیکھنے اور سمجھنے والے تھے. لیکن آج کہاں گئی ان کی وہ آنکھیں, کہاں گئی ان کے وہ ہاتھ پیر اور وہ عقل شکل و صورت, کہاں گئے ان کے وہ مال و دولت, کہاں گئی وہ ان کی شہرت, کہاں گیا وہ ان کا ناموری اور وہ چودھری پن کہاں گیا. یہ ہم اپنے گریبان کے اندر سوچیں اور پھر ہم محاسبہ کریں اپنا کہ ہماری زندگی کتنی ہے. ایک نہ ایک دن ہمیں بھی یہاں پر آنا ہے, اور جتنے بھی ہمارے یار دوست ہیں
کنبے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، جتنے بھی ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، وہ صرف اور صرف قبرستان تک آئیں گے اور یہاں دفنا کر چلے جائیں گے۔ زندگی میں اگر کسی کو یاد آئی تو آ جائے گا، ورنہ تذکرہ بھی کرنا چھوڑ دے۔ اور میرے بھائیوں، علم ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ نے اپنی اولاد کو علم دین سکھلا دیا تو یقین جانیے وہ قبرستان کبھی تو اپنی زندگی کے اندر جائے گا، جب بھی جائے گا آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا، اور اگر نہ بھی جائے گا جب بھی وہ نماز پڑھے گا، جب بھی وہ تلاوت قرآن کریم کرے گا، جب بھی وہ نفلی عبادات کا اہتمام کرے گا، تو میرے بھائیوں اپنی دعاؤں میں وہ اپنے والد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو اور اپنے یار دوستوں کو سب کو شامل کرے گا۔ کوئی تو ہمارے لیے دعا کرنے والا ہوگا۔ اور آج تو ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، اللہ کی پناہ، کہ خود ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں پتہ، ہمیں نماز جنازہ کا طریقہ نہیں پتہ، ہمیں عبادات کرنے کا طریقہ نہیں پتہ، ہمیں تلاوت قرآن کا طریقہ نہیں پتہ۔ جب ہم سے یہ موٹے موٹے کام ہی نہیں ہو رہے تو اس کے بعد جو دعا کا نمبر ہے وہ کیسے کریں گے؟ ہم ثواب کیسے پہنچائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اچھی اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر جانا، دیندار والی اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر جانا، یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک اولاد دنیا کے اندر رہے گی اور اس اولاد سے جس کو بھی فیض پہنچے گا، جس کو بھی اس نے الف با تا سا یا قرآن کریم کو پڑھنا یا اس کو سمجھنا یا کوئی بھی اس نے دینی مسئلہ سکھایا ہوگا، میرے بھائیو جہاں تک اس کا سلسلہ جاتا رہے گا، ان تمام کے کھاتے میں سے ثواب جو ہے اس شخص کے کھاتے میں پہنچتا رہے گا جس نے اس شخص کی بنیاد رکھی، جس نے اپنی اولاد کو علم دین سکھلایا ہے۔ تو میرے بھائیو، علم دین، جن حضرات کی اولاد علم دین حاصل کر رہی ہیں تو وہ فخر محسوس کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہماری اولاد اس لائق ہے کہ اگر ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری اولاد ہمارے مشن کو لے کر چلے گی، ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں مغفرت تو کر دے گی، ہماری اولاد ہمارا کم از کم نماز جنازہ تو پڑھا دے گی، ہماری اولاد کم از کم سال میں، مہینے میں یا کبھی نہ کبھی جب بھی اس کے زندگی میں وقت ملے گا کبھی قبرستان کا چکر تو لگا آئے گی اور ہماری قبر کی زیارت تو کر آئے گی، اور وہ دیکھ تو آئے گی کہ میرے والد کی قبر ڈھائی تو نہیں ہے، وہاں پر گھاس پھوس تو نہ ہے، وہاں پر کباڑ تو نہ ہے، ذرا صاف صفائی تو ہو جائے گی، کبھی کچھ تو ہوگا۔ لیکن اگر میرے بھائیو ہم نے اولاد کی تربیت اگر نہیں کی ہوگی اور ہم نے دین کو، علم دین کو حقیر جان کر اور یہ سوچ کر کہ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا، بہت سارے لوگوں کی سوچ ہے، بہت سارے لوگوں کی سوچ ہے کہ علم دین سے فائدہ کیا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بعد میں ان کی تنخواہیں کیا ہوں گی، یہ بعد میں کریں گے کیا، یہ بعد میں دوسروں کے لوگوں کے در پہ جائیں گے اور دوسروں کی زبان کے محتاج ہوں گے، ہے نا؟ تو اس طرح سے میرے بھائیو نہ سوچیں۔ علم دین، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، اور اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے جس سے اس کو حلال کی اور حرام کی تمیز ہو جائے، اس کو پتہ ہو جائے کہ پڑوسی کا حق کیا ہے، دوستوں کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کا حق کیا ہے، والد کا حق کیا ہے، والدہ کا حق کیا ہے، بہن کا اور بھائیوں کا حق کیا ہے، وہ سب کے حقوق کی پابندی کرنے والا ہو، اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے والدین پر۔ اگر والدین اپنی اولاد کو علم دین سے محروم کرتے ہیں تو یہی اولاد کل قیامت کے میدان میں میرے بھائیوں آپ کا گریبان پکڑ کر کھڑے ہو جائے اور اللہ سے یہ کہے گی کہ اے میرے رب، میں تو تیار تھا، میرے ذہن میں تو کبھی بات بھی نہیں آئی، لیکن میرے والدین نے مجھ کو علم دین سے محروم رکھا، انہوں نے مجھے دنیاوی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے رات دن کالج کے چکر لگوائے، رات دن ٹیوشن کے چکر لگوائے، رات دن اسکول چکر لگوائے، لیکن علم دین نہیں سکھایا، انہوں نے نماز کی تعلیم نہیں دلائی، انہوں نے قرآن کی تعلیم نہ دلائی۔ میرے بھائی کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہ یاد رہے کہ دنیاوی تعلیم صرف اور صرف دنیا تک ہے،
صرف اور صرف دنیا تک ہے، لیکن علم دین جو ہے وہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اس کی ضرورت پڑتی ہے اور آخر تک جب تک زندگی رہتی ہے، اور اس کے بعد زندگی جب دنیا سے ختم ہو جاتی ہے اور ایک آبادی زندگی جو شروع ہوتی ہے آخرت میں بھی علم دین کام آئے گا. یعنی علم دنیاوی علم صرف دنیا تک ہے، اور اخروی علم دنیا میں بھی کامیابی کا باعث ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا باعث ہے. اس لیے میرے بھائیو ہم اپنی سوچ کو بدلیں، بہت ضرورت ہے اس وقت معاشرے کو کہ مسلم اولاد، مسلم لڑکے، مسلم لیڈیز ہر میدان میں آگے سے آگے ہوں، پولیس کے اندر، آفیسر کے اندر، جج کے اندر، اور اسی طرح جتنے بھی اعلیٰ عہدے ہیں سب کے اندر ہوں. لیکن میرے بھائیو سب سے پہلے ہے علم دین. ہم انہیں علم دین سکھائیں تاکہ وہ ہر مرحلے میں، ہر میدان میں علم کے مطابق فیصلے کریں، اخلاص کے ساتھ فیصلے کریں. اگر علم دین نہیں ہوگا میرے بھائیوں، اور دنیا بھی چاہے وہ کتنا بھی اعلیٰ افسر بن جائے، ناانصافی کا معاملہ پھر بھی کرے گا، کہیں نہ کہیں چوک ضرور ہوگی، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کے فیصلے اس کے سامنے نہیں ہیں، اسے جنت اور دوزخ کے حالات اس کے سامنے نہیں ہوں گے. لیکن جب یہ سارے معاملات حاصل ہوں گے، علم دین اس کو حاصل ہوگا، اور ساری اس کو اسلامی معلومات اس کے دل اور دماغ کے اندر ہوگی، تو میرے بھائیوں وہ طالب علم ضروری نہیں ہے کہ وہ مسند تدریس پر بیٹھے اور یا مسجد کے ممبر پر بیٹھے یا مسجد کے مصلی پر آئے. اگر علم دین بچے نے حاصل کیا ہے، اولاد نے حاصل کیا ہے، چاہے وہ تجارت کرے دکان پر بیٹھ کر، میرے بھائیوں وہاں بھی علم دین کی ضرورت پڑتی ہے. چاہے وہ کورٹ میں بیٹھ کر فیصلے کرے، وہاں بھی علم دین کی ضرورت پڑتی ہے. چاہے وہ کچہریوں میں بیٹھ کر فیصلے کرے، وہاں بھی علم دین کی ضرورت پڑتی ہے. چاہے وہ پراپرٹی کا یا اس کے علاوہ کوئی بھی دنیاوی کام کرے، وہاں بھی علم دین کی ضرورت پڑتی ہے. اگر اس کے دل کے اندر نرم گوشہ اور اسی طرح سوچ اچھی اور نیت اچھی تبھی ہوگی جب اس کو علم سے واقفیت ہوگی. صرف دنیاوی علم کامیاب نہیں رہے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو علم دین سکھا کر صرف مسجد تک اور مدرسے تک چھوڑ دیں. یہ ضروری نہیں ہے. علم کی ضرورت ہر میدان کے اندر ہے. علم پہلی چیز ہے، اس کے بعد ہم چاہیں اپنی اولاد کو جہاں چاہیں وہاں تک پہنچائیں اور جتنی اعلیٰ چاہیں اس کو تعلیم دلائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور بلکہ معاشرے کو ضرورت ہے، ہمارے ملک کے اندر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات پر توجہ دیں. لیکن سب سے پہلے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ علم دین ہے. علم دین سے ہم محروم نہ کریں. اگر علم دین سے محروم رکھا تو میرے بھائیو ہماری دنیا بھی سمٹتی چلی جائے گی، بہت کم زندگی ہو جائے گی. آپ دنیا سے گئے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، اگر علم دین سے ہم نے اپنی اولاد کو محروم رکھا. اس لیے میرے بھائیوں ہم وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور علم دین سے، قرآن کریم کی تعلیم سے ہم اپنے دلوں کو آراستہ کریں. ہم اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلائیں، ہم ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دلائیں، ہم ان کو حدیث کی تعلیم دلائیں. ہم اپنی اولاد کو، اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی عرض کروں گا، اپنے بزرگوں سے، کہ جن کی تلاوت قرآن یا نماز، دعائیں یا اسی طرح جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ابھی وہ نہیں جانتے یا کمزور ہیں، تو خدا را بھی وقت ہے کہ وہ ہوش میں آئیں. اور ایک بہت اچھا نظام حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے جو شروع ہوا تبلیغی میدان، یہ بہت اچھا طریقہ ہے سیکھنے کا. اگر آپ مدرسے تک نہیں پہنچ سکتے، مسجد تک نہیں آ سکتے، ان کے سامنے طالب علم کی حیثیت سے نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر اچھا طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، ایک چلے کے لیے آپ جائیں اللہ کے راستے میں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سب سے بہتر ضروری ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں. ہم اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں تاکہ ہم جو بھی عمل کریں اس کا اجر ہمارے کھاتے میں پورا لکھا جائے، اس میں کمی اور کوتاہی اور کٹوتی نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.